فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، صافحتہ یوم القیامہ، میرے کریم نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں۔ بڑا سستا ہی سودا ہے کہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھا جائے اور قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ اور یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جو محدود مدت تک کوئی آفر ہے اور بعد میں ختم ہو جائے گی، یہ امت ہی تکڑا ہو کے پڑھنے والا بنے، وہ کریم ہے، وہ نوازتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو میں نے آیت بینہ پڑھی ہے، چاہوں گا کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلاؤں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار فرمائے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ آ کر کہتے ہیں ان استقامت والے لوگوں سے کہ تمہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، سبحان اللہ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی وہ بشارت سنا کے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا سادہ مفہوم جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے اس کے ایک ایک لفظ کے اندر علم اور محبت کے پھول ہیں جن کی خوشبو کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم ارواح کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا تھا قالوا بلا، کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان عالم ارواح میں اقرار کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہاں انہوں نے اقرار کیا تھا اور دنیا میں آ کے بھی پکے رہے، یہ ان لوگوں کی بات مراد ہے۔ یہ جو عالم ارواح ہے نا، اس عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے فرمائے تھے، یہ یاد رکھ لیں، تمام علماء نے یہی لفظ استعمال کیا۔ جلسے کا مطلب ہوتا ہے سب کو اکٹھا کر کے بٹھا کے ان سے کوئی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کی بات آئی تو سب کو بلایا، جتنے بھی عالم ارواح میں لوگ تھے، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے اللہ نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ اللہ نے وہاں تو پوچھ لیا، فرمایا اب جاؤ دنیا میں، اب دیکھیں گے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ کے کہیں ہمیں چھوڑ تو نہیں دو گے۔ اور جو پکے رہے وہاں بھی کہا کہ تو ہمارا رب ہے اور یہاں بھی پکے رہے۔ اللہ فرماتا ہے تم پکے رہے ہو نا، اب جنت بھی تمہاری پکی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ان لوگوں کی اللہ نے تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ لیکن دوسرا جلسہ عالم ارواح کا، اس میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ تیسرے پارے میں ذکر ہے، اور جو پہلا توحید والا جلسہ وہ 9ویں پارے میں موجود ہے، اس کا ذکر اللہ نے صرف نبیوں کو بلایا دوسرے جلسے میں، اور اس میں بات کی تو تیرے اور میرے نبی کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنی بات کی نا تو سب کو بلایا، بیچ میں کافر، سکھ، ہندو، منافق سارے تھے، مسلمان بھی تھے، سب تھے، لیکن جب حبیب کی بات آئی تو صرف نبی تھے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جب کوئی ایسی بات سنیں کہ شاید نبی کی شان کو بڑھایا جا رہا ہے اور اللہ کی شان کو کم کیا جا رہا ہے۔ بے وقوف، ایسی بات نہیں ہے، یہ نہ ماننے والے سے، ماننے والا تو ابھی کھل جائے گا نا۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی باری آئی نا تو اپنے پرائے سب کو بلا لیا، فرمایا کہ تم اب تو مان رہے ہو، لیکن اگر تم نے ہمارے ربوبیت کا اقرار چھوڑ دیا کہ پوچھ اسی پھر بھی تو انو لینا ہے، لیکن اپنے پرائے سب بلا لے۔ لیکن جب حبیب کی باری آئی فرمایا اس جلسے میں کوئی منکر نہ آئے، آواز کمزور والی ہے، اس جلسے میں کوئی منکر نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نبی کے ذکر کا جلسہ ہوتا ہے وہاں منکر آ ہی نہیں سکتا، سمجھ آ رہی؟ آئے نہیں تو اس کے 2-3 مقصد ہوتے ہیں، یا تو جوتیاں چکنا ہوتا ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں، یا وہ لنگر کھانے لفافہ لینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ ایڈا ٹولی لنگر تو اپنی بیاہ تے نہیں کھاتا ہوتا، جدہ میں ساڑی محفل تے ہوتا ہے، مٹھے
بول دے پہ ہو یار وکی کہہ رہے ہیں، وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے تو وہ لنگر کھانے آ جاتا ہے۔ بہرحال جو سچے عاشق لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو انتظار کرتے ہیں حضور کی محفل کا کہ آقا کی محفل ہو اور ہم اس محفل میں حاضری کا شرف پائیں۔ گرامی قدر حضرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی جو محفل ہوتی ہے اس میں کوئی منکر نہیں آنا چاہیے، اور جب آپ دعوت